بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بالظلم نذقه من عذاب أليم. پچھلے ایک درسوں میں ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ چلتا رہا جو کہ اہل ایمان نہیں ہیں بلکہ اہل عصیان ہیں، گناہگار ہیں، نافرمان ہیں اور اللہ رسول کے احکام سے سرتابی کرنے والے سرکش ہیں. ان میں کفار، مشرکین اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ سارے شامل ہیں. ان سب کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو جہنم کی آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا. قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ، جہنم کی آگ کا لباس تیار کر دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا اور ان کے سروں کے اوپر ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. وَيُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ الْحَمِيمُ، گرم ابلتا ہوا پانی سروں پہ ڈالا جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ يُسْأَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، ان کے چمڑے اور جو کچھ پیٹ کے اندر ہے، انتڑیاں، معدہ، ہر چیز جو ہے وہ پگھل کر گل کر نکل جائے گی. اب پیچھے کیا بچ جائے گا؟ یہ جس دن میں نے یہ پہلے ترجمہ کیا تھا، درس دیا تھا، اور پھر میں نے بتایا کہ ڈاکٹروں کے پاس ایسے ساتھ ہی پڑا رہتا ہے ڈھانچہ دکھانے کے لیے کہ یہاں کڈنی ہے، یہاں لنگ سے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کے پیٹ سے بھی ہر چیز نکل جائے اور جس کا چمڑا بھی نکل جائے گل کے، تو پیچھے خالص ڈھانچہ جو ہے وہ بچ جائے گا. اور اسی پر بس نہیں، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، انہیں لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے. ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے مارنے کی سزا وہ اس پر اضافی ہے. اور وہ جہنم سے بھاگنا چاہیں گے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی وہ جہنم سے نکلنے کا، اس غم سے، اس پریشانی سے، اس عذاب سے بھاگنے کا ارادہ کریں گے، أُعِيدُوا فِيهَا، ان کو دوبارہ اس میں لوٹا دیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی باہر نکلنے کے لیے آئے گا اور کنارے پہ پہنچ جائے گا، اور کنارے سے اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو فرشتہ مقرر ہے وہ اس کو وہاں سے پتھر مارے گا، وہ جہاں سے چلا تھا وہیں تک دوبارہ واپس پہنچ جائے گا. باہر نکلنے کی اور بھاگنے کی کوئی جگہ وہاں نہ ملے گی. اور ساتھ انہیں کہا جائے گا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اب اس آگ کا عذاب تم چکھو، یہ تمہارا مقدر بن گیا ہے. اس کے برعکس ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، عمل صالح کیے. عمل صالح کیا ہے؟ اس کی شرطیں مخصوص 2 بلکہ 3 وہ میں نے ذکر کر دی تھی. عقیدہ آدمی کا صحیح ہو، نمبر 2 صرف اللہ کے لیے، خالص رضا الہی کے لیے وہ
کام کیا جائے، اور نمبر 3 سنت کے عین مطابق کام ہو، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے کر لیں۔ جو ایمان لائے اور عمل صالح سر انجام دیے ان کے لیے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، جنت میں انہیں سونے کے اور لول، موتی، خوبصورت قیمتی ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور انہیں وہاں ریشم کا لباس مہیا کیا جائے گا۔ سونا اور حریر دونوں امت اسلامیہ کے مردوں کے لیے حرام ہیں اور عورتوں کے لیے جائز ہیں، حلال ہیں۔ اور مردوں کے لیے حدیث میں موجود ہے کہ جو آدمی دنیا میں سونا اور ریشم پہنے گا اسے آخرت میں نہیں ملے گا۔ اہل جنت کا جب لباس حریر ہوگا، ریشم ہوگا، اور ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، تو جو ان دونوں چیزوں سے آخرت میں محروم رہا، اس کا صاف معنی یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ کوئی اور ہے جہاں لباس بھی حریر کا نہیں ہوگا اور اس کو سونے اور موتی سے جڑے ہوئے کنگن بھی نہیں پہنائے جائیں گے۔ اور یہ دو چیزیں جو ہیں عورتوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے الگ کر دی۔ اب ہمارے مردوں میں عورت بننے کا شوق پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اتنا زوردار طریقے سے کہ گلے میں چین پہنے ہوئے ہیں، سونے کا چین، ہاتھ میں جو عورتیں بریسلٹ پہنتی ہیں، بریسلٹ ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں ہیں، جہاں جہاں وہ سونا استعمال کر سکتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ کان پھڑوا کر اس کے اندر بھی باقاعدہ بالیاں ڈالے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں کے مرد ہیں یہ، جن کو زنخہ بننے اور تھرڈ ورلڈ میں جانے کے لیے کیا مجبوری بنی ہوئی ہے۔ لباس کا انداز بھی وہی، یعنی کچھ لوگ وہ ہیں کہ آج لباس بھی ایسا پہن رہے ہیں کہ خالص عورتوں والا، اور عورتوں میں کچھ لوگ ہیں کہ جو خالص مردوں والے پینٹ شرٹ اور یہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس مرد پر جو عورتوں کا سا لباس اور چال ڈھال، یعنی لباس جب مردوں والا پہنیں گے تو چال ڈھال آٹومیٹک آ جائے گی۔ پینٹ شرٹ پہن کے کون عورتوں کی طرح شرماتے جاتے ہوئے جائے گا، تو اکڑ کے چلیں گے۔ اور جو مرد عورتوں والا لباس، عورتوں والا سارا زیور پہن کے چلے گا تو وہ واقعی کوشش کرے گا کہ مجھے لوگ عورتیں ہی سمجھیں، اور داڑھی مونچھ ویسے وہ اس طرح نکالے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کی ابھی آئی ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں صرف عورتوں کے لیے حریر اور سونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جائز اور حلال قرار دیا، اور صاف طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے یہ حرام ہے، اور میری امت کے عورتوں کے لیے یہ چیزیں جائز اور حلال ہیں، اور مردوں کو جنت میں ملیں گی۔ تو کیا عورتوں کو جنت میں نہ ملیں گی؟ عورتوں کو بھی یقیناً جنت میں، تو دنیا میں بھی جب دی ہیں اللہ نے، تو جنت میں تو ظاہر ہے کہ ہم سے بھی زیادہ ملے گی۔ مردوں کو تو کنگن کہا اور حریر کا لباس کا، عورتوں کو پورا زیور جتنا وہ چاہیں ہر چیز اللہ مہیا فرمائے گا۔ تو یہ اہل جنت کے لیے جو اللہ رب العزت نے انعامات ہیں ان کا تذکرہ کیا، فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو اچھی باتوں کی طرف ہدایت کر دی جائے گی، یعنی ایسا مقام عطا کیا جائے گا جہاں فضولیات، جہاں واہیات باتیں، جہاں گندی باتیں، کوئی چیز ایسی ہوگی ہی نہیں، بلکہ پاکیزہ باتیں ہوں گی، آپس میں بولیں گے، کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور جو قابل صد ستائش، قابل صد تعریف، انتہائی بہترین راستہ ہے، وہ ان کو دکھا دیا جائے گا جو کہ جنت کا راستہ ہے۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکا، اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکا۔ الذی جعلناہ للناس سواء، وہ مسجد حرام، وہ حرم
جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر حصہ دار، تمام لوگوں کو اس میں برابر کا حصہ دار رکھا ہے۔ العاکف فیہ والباد، جو اس کے اندر رہ رہا ہے۔ عاکف اور اعتکاف سمجھ آتی ہے نا، قریبی لفظ ہے، عاکف، معتکف، اعتکاف، جو حرم میں رہ رہا ہے، والباد اور بادیہ، باہر سے، حرم کے باہر سے آیا ہے، ان سب کے لیے حرم برابر ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو آدمی یہاں ظلم کے ساتھ الحاد اور کج روی، شرک، بدعت، دوسرے کوئی بھی گناہ ان کا راستہ اختیار کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یہاں سواء للعاکف، یہ تو معروف ہے نا، اصل میں ہے سواء، مقامی آدمی مکہ کا رہنے والا ہے یا باہر سے آیا ہوا ہے، مقامی ہے یا آفاقی ہے، حرم کی ملکیت سب کے لیے برابر ہے، سواء برابر ہے۔ العاکف فیہ والباد، وہ اس کے اندر رہنے والا ہو یا وہ باہر سے آیا ہوا ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو والمسجد الحرام کا لفظ استعمال ہوا ہے، اب اس سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف مسجد حرام جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے وہ مراد ہے، یا پورا شہر مکہ مراد ہے، یا حدود حرم جہاں تک ہیں مکہ مکرمہ کی اور خاص حرم کی حدود جو ہیں وہ مکہ میں داخل ہونے والے ہر راستے پر الگ الگ موجود ہیں۔ جدہ سے آئیں شمیش سے، مدینہ سے آپ داخل ہوں گے، پہلا سگنل جہاں آتا ہے اس کے ساتھ دائیں طرف لکھا ہوا ہے بدایت الحرم، یہاں سے حرم کا آغاز ہو گیا، شہر باہر نکل چکا ہے، شہر ان حدود سے باہر بھی نکل چکا ہے، لیکن حرم اندر اندر ہے۔ اب جس بھی راستے سے آپ آئیں گے، جہاں سے آ رہے ہیں، ادھر رابع وغیرہ سے آ رہے ہیں، نجران جیزان سے آ رہے ہیں، آپ کو کوئی بھی راستہ لگتا ہے تو آپ کو ہر راستے پر لکھا ہوا نظر آ جائے گا کہ یہاں سے حرم شروع ہو گیا، نکلتے ہوئے وہیں دوسری طرف بورڈ نظر آ جائے گا کہ اینڈ آف حرم، یہاں حرم ختم ہو گیا۔ تو ان اشاروں کے اندر یا ان بورڈوں کے اندر جتنی جگہ ہے وہ ساری حرم ہے۔ اسی وجہ سے اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مسجد حرام مراد ہے، لیکن مجموعی طور پر قرآن کریم میں یہ حرم کا لفظ جو ہے، حرام کا لفظ، الحرام، مسجد الحرام، یہ کئی جگہوں پر آیا ہے۔ آج اب ان ساری جگہوں کا اگر مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ صرف مسجد خانہ کعبہ مراد نہیں لیا جا سکتا، بلکہ اس سے مراد پورا حرم ہے، جہاں تک حرم کی حدود ہیں وہ سارا مراد ہے، اور جہاں تک تعلق ہے وہ مقامات جو سب کے لیے برابر ہیں، یہاں جو کہا گیا نا سواء، جو برابر ہیں سب کے لیے، وہ ہیں مینا، مزدلفہ، عرفات، جو مناسک کی جگہ ہیں، اور خانہ کعبہ، مسجد حرام جو خاص مسجد کا ایریا ہے، یہ سب کے لیے برابر ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ ہمارے پرانے علماء کرام آج سے صدیوں پہلے، ظاہر ہے کہ 1400 سال ہو گئے قرآن کریم کو نازل ہوئے، صحابہ کرام کے بعد یہ آہستہ آہستہ سلسلہ بڑھنا شروع ہوا، اختلاف آنا شروع ہوا رائے کا کہ جو اللہ نے فرمایا ہے الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، کہ ہم نے مسجد حرام کو یا ہم نے حرم کو تمام لوگوں کے لیے، آفاقی ہو، مقامی ہو، سب کے لیے برابر بنایا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ پہلے چونکہ مکہ مکرمہ کے مکانات بھی سادہ تھے، کہیں ٹینٹ لگا ہوا ہے، اس کا اپنا گھر ہے، شروع کا جو زمانہ ہے ٹینٹوں کے گھر تھے، پھر آہستہ آہستہ مکان پکے ہوئے اور سنگل سٹوری تقریباً سارے نظر آ رہے ہیں۔ آپ پرانی فوٹو بھی آپ نظر آتے ہیں، اب فوٹو کا زمانہ تو بہت پرانا بھی نہیں، لیکن آپ دیکھیں گے فوٹو میں بھی پتہ چلتا ہے کہ سنگل سٹوری چھوٹے چھوٹے مکان ہیں چاروں طرف مکہ کے۔ تب تک تو کوئی مسئلہ نہیں بنا، باہر سے آنے والے جہاں چاہتے ٹینٹ لگا لیتے، اپنا لے کے آتے تھے، ہمیں کسی کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا ٹینٹ جہاں چاہیں گے لگائیں گے۔ اور یہ سلسلہ آج سے 20-30 سال پہلے تک بڑا آسان تھا۔ 20-30 سال پہلے تک ہم نے امارات سے الحمدللہ
سفر اختیار کیا، اپنا ٹینٹ ساتھ ہے، جہاں چاہے مدینہ میں لگایا، جہاں چاہے مکہ میں لگایا، بڑی آسانی کے ساتھ، جگہ بھی متوفر تھی۔ آج پوزیشن الحمدللہ ایسی ہو گئی ہے، مسلمانوں کی کثرت، حج کرنے والوں کی، اور مقامات کی تنگی۔ مسلمان اکثر ہوتے جائیں گے تو مقامات جو ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے۔ مقامات اتنے ہی ہیں لیکن اب ٹینٹ سرکاری اتنے لگ گئے کہ آپ کا دیسی ٹینٹ کہیں لگ ہی نہیں پائے گا۔ آپ چاہیں کہ میں یہاں 4 ڈنڈے کھڑے کروں اور اپنا ٹینٹ لگا لوں، کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی۔ پہلے بڑی آسانی تھی اس وقت تک، پر اس سے تھوڑا پیچھے جائیں گے جو ہم سے پہلے کے زمانے نکل گئے، اس وقت کہیں بھی آپ آ کے آسانی سے رہ سکتے تھے، مکہ میں خاص طور پر۔ اور مینا، عرفات، مزدلفہ تو آج تک بھی خالی پڑے ہوئے ہیں، سوائے مینا کے۔ مینا تو آپ کو معلوم ہے کہ اب مینا کے اندر ہوٹل بن گئے ہیں بڑے بڑے، وہ کتنی منزلوں کا ہوٹل ہے جن کو ابراج مینا کہا جاتا ہے۔ ابراج مینا میں اصلاً وہ ملکیت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ آدمی ایک کی ملکیت ہو جائے، وہ ایک آدمی کی ملکیت ہیں، باقاعدہ کرائے پہ چڑھا جاتے ہیں۔ مینا، مزدلفہ اور عرفات جو ہیں یہ آفاقی جگہ ہیں، ان میں کسی کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک معاملہ ہے مکہ کا، حدود حرم کے اندر ہو یا مکہ کا کوئی باہر کا حصہ ہو، وہاں ملکیت جائز ہے۔ پہلے پرانے اختلافات کو آہستہ آہستہ لوگوں نے چھوڑ دیا، اور بہت جلدی بھی نہیں بلکہ ائمہ کا زمانہ، ائمہ اربعہ کا زمانہ جو ہے اس سے تھوڑا تھوڑا اختلاف شروع ہوا تھا، پھر کبھی بڑھ گیا کبھی کم ہو گیا۔ ائمہ کے زمانے میں بھی اختلاف تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس معاملہ میں سب سے مشدد رائے میں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، مکہ کی پورے حرم کی جتنی بھی زمین ہے یہ سب لوگوں کی مشترکہ ہے، اس میں مکان کرائے پہ دینا، اس میں کسی سے کرایہ لینا، کسی کو اپنا ٹینٹ لگانے سے روکنا، یا جس گھر میں چاہیں آ کے کوئی بس جائے کسی کو روکنا منع ہے۔ اب اگر ایسا آج ہو تو کیا یہ ممکن ہے؟ کاروبار حیات، نظام زندگی آج کچھ اتنا پھیل چکا ہے، آج اتنا نئی شکل اختیار کر چکا ہے کہ مکہ میں لوگوں نے ملینز بلینز ریال خرچ کیے ہیں۔ میں جاؤں اور کہوں کہ مکہ میرا بھی اتنا ہے جتنا تیرا ہے، اور مجھے اس بلڈنگ میں فلیٹ دو، میں نے اپنی فیملی کو رکھنا ہے، حج کے لیے آیا ہوں، کہاں ہو پائے گا؟ لیکن جب کبھی تھا رہا، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کا مذہب مختار، اختلاف رائے تھا کہ یہ آفاقی ہے، مکہ حرم سارا آفاقی ہے، لیکن ان کا مذہب مختار یہی تھا کہ ملکیت جائز ہے۔ اگر کوئی اپنی جگہ بنا کے تیار کر لیتا ہے تو وہ اس کی ملکیت ہو گیا، اس کو وہ کرائے پہ دے، اس کو بیچے خریدے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن جہاں تک ہے مینا، مزدلفہ، عرفات کا معاملہ، سب کا اتفاق تھا کہ وہ جو ہیں وہ ساری کی ساری آفاقی جگہ ہیں، اس میں کسی کو اپنی ملکیت کا اختیار نہیں۔ اور موجودہ دور میں کسی مذہب کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مکہ، مدینہ، یہ سارے جو ہیں ان میں ملکیت جائز ہے۔ اب سب لوگوں کا تقریباً اتفاق ہو گیا، سوائے بعض شر پسند لوگوں کے جو مکہ میں، مدینہ میں، حرم میں آ کے اپنی خرافات و بدعات کو جنم دینا چاہتے بلکہ پالنا بڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کھلا شہر قرار دیا جائے۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں ایک آواز اٹھی تھی، کچھ لوگوں نے جو وہاں مزاروں پہ، درباروں پہ، ساری چیزوں پہ جتنی خرافات ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کا جی چاہتا ہے کہ وہ مکہ میں آ کے بھی یہ سارا کچھ کریں، مدینہ میں آ کے کریں۔ کہا کہ مکہ مدینہ کو، حرمین کو کھلا شہر قرار دیا جائے، یعنی دنیا کا جو آدمی یہاں آ کے جو کرنا چاہے کرے۔ یہ آواز کبھی کبھی پاکستان انڈیا سے اٹھتی ہے، اور آج مجموعی طور پر جتنے صحیح اہل سنت عقیدے کے لوگ ہیں ان کا اتفاق ہے کہ حرمین شریفین پر ہر آدمی کا برابر حق ہے، اور وہ برابر اس میں رہ سکتے ہیں، الا یہ کہ ملکیت، خرید و فروخت، جس نے اپنی زمین خریدی، اپنی بلڈنگ بنائی، اس کا اپنا حق جو ہے وہ محفوظ ہے۔ آج کا جو اتفاق ہے وہ اس بات پر ہے کہ مکہ مدینہ تو سب کا ہے،
لیکن جس نے بلڈنگ بنائی ہے، جس نے پلاٹ خرید لیا ہے، اس پہ اپنی ملکیت کا اسے حق بحق طور پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو اپنے قبضے میں رکھے۔ اب اس حدود حرم کے اندر جو اس اختلاف سے اب آپ نکل جائیں کہ کس کا حق ہے کس کا حق نہیں ہے، بالاتفاق آج ملکیت کا حق اس کو ہے جو اس جگہ کو خرید لے اور اس جگہ کو بنا لے، وہ اس کی ہو گئی، چاہے حرم کے اندر ہے سوائے مسجد حرام کے اور سوائے 3 مشاعر مقدسہ منی، مزدلفہ اور عرفات کے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ آپ کے شاید علم میں ہوگا، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ حج کے دنوں میں حرم میں آ کر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، حالانکہ مکہ مکرمہ میں عزیزیہ میں ان کا مین آفس ہے، وہ تو فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے، لیکن مکہ مکرمہ میں دارالافتاء کا جو گرمیوں کا سیزن ہو تو وہ طائف میں آ جاتے ہیں اور اصل میں ریاض میں ہیں، اور حج کی سیزن میں وہ عزیزیہ مکہ میں ہوتے ہیں۔ عزیزیہ مکہ کا جو ان کا مین آفس ہے، میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، وہ اتنا دور نہیں ہے، اور پھر علامہ ابن باز کی گاڑی کو مکہ میں راستہ نہ ملے گا تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، ان کو تو وہ چاہیں تو ہیلی کاپٹر پہ بھی حرم کے قریب لا کے کہیں اتار دیں گے، لیکن وہ حرم میں آ کے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ان کی وسعت ظرفی، ان کی فقاہت اور ان کی بصیرت تھی، انہیں اس مسئلے میں یقین ہے کہ حرم پورے کا پورا حرم ہے، سارے حرم میں پورے مکہ میں جتنا ثواب مسجد حرام میں ہے اتنا ہی حرم کے آخری کنارے کے اندر کی سائڈ میں ہے۔ عزیزیہ میں مسجد میں نماز پڑھیں تو انشاءاللہ 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں جاؤں گا تو میں تو اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کتنے لوگ جانے والے ہیں، بسیں گاڑیاں جائیں گی، تو میں یہاں پڑھتا ہوں جو دور سے باہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ ضیوف الرحمن کا آپ کو معلوم ہے کہ سعودیہ میں بہت احترام کیا جاتا ہے۔ ضیوف الرحمن کے احترام کو بعض لوگ کبھی کبھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ اپنی آنکھوں سے لوگوں نے اس مرتبہ یقیناً دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پر یا وہاں موجود ہے، حاجی جا رہے ہیں، بوڑھا حاجی آ گیا، پولیس والا کھڑا ہے، ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کی بوتل ہے اور اس میں اس نے کچھ باریک سا سوراخ کر رکھا ہے، فوری طور پر اس پہ وہ چھینٹا مارے گا، پنکھا ہاتھ میں ہے، کہیں گتا ہے کہیں کوئی چیز بھی ہے، اس کے ساتھ ہوا دے رہا ہے۔ یقین جانے کہ یہ کسی نے فوٹو میں دیکھا، کسی نے کسی طرح دیکھا، میں نے الحمدللہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، اتنا احترام حاجیوں کا، وہ اپنے ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ان کاموں کی، وہ ڈیوٹی دیں گے صرف بد نظری نہ ہو، نہیں، بڑی عجیب و غریب خطرناک جگہوں پہ کھڑے ہو کر میں نے دیکھا ان کو پانی پھینکتے ہوئے کہ آدمی ڈرتا ہے کہ میں ہی کہیں شہادت کے درجے پہ نہ پہنچ جاؤں، لیکن وہ کر رہے تھے۔ اتنا احترام ضیوف الرحمن کا باہر سے آئے ہوئے لوگوں کا یہ لوگ کرتے ہیں، سرکاری ہوں غیر سرکاری ہوں، کہیں کہیں کچھ ہمارے جیسے بھی ہوتے ہیں جو غلطی بھی کر جاتے ہیں، لیکن عموماً ایسا نہیں۔ تو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ باہر سے آنے والے مہمانوں کا ضیوف الرحمن کا احترام کرتے ہوئے دور نماز پڑھ لیتے تھے کہ یہ موقع ان کو دیا جائے، ہم 100-200 آدمی جائیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ 100-200 حاجی وہاں جائیں۔ اگر یہ جذبہ ہر کسی کے دل میں ہو تو یقیناً یہ بہت ہی قابل قدر جذبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِالظُّلْمِ، اگر کوئی مکہ میں ظلم کے ساتھ الحاد کا لفظ تو بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں ملحد یعنی بے دین قسم کا ملحد ہے۔ الحاد کا اصل معنی ہوتا ہے کجی، بے رہ روی، شرک بے رہ روی ہے، کجی ہے، بدعت بے رہ روی ہے، کجی ہے، زنا بے رہ روی ہے، کجی ہے، چوری ڈاکہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اس الحاد کے تحت آ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اگر کوئی ظلم کے ساتھ یعنی ناجائز طور پر حدود حرم کے اندر رہتے ہوئے یہ ظلم کرے گا، الحاد الکجی بے رہ روی اختیار کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے، دردناک عذاب۔ اب یہ الحاد والے پچھلے دنوں
بلکہ پچھلے سالوں حدود حرم کے اندر باقاعدہ بلاسٹنگ ہوئی. آپ کے علم ہے مکہ میں، مدینہ میں، ریاض میں، آپ کے شہر خبر میں، قصیم میں مختلف جگہوں پر بلاسٹنگ ہوئی جو کہ سراسر الحاد ہے. اب مکہ میں کون سے مجرمین ایسے چھپے ہوئے ہیں جن کو تم توڑنا چاہتے ہو؟ مان لیا کہ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں آپ کی نظر میں ایسے لوگ رہتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں ایک مسئلہ تھا کہ جس بلڈنگ کو اڑایا گیا اس میں امریکی تھے، مان لیتے ہیں. اگرچہ مسلمانوں کے ملک میں رہنے والا غیر مسلم مستامن ہوتا ہے، ایک معاہدے کے تحت رہ رہا ہوتا ہے، اس کو ایسے ہی جب چاہیں جہاں چاہیں گولی مار دیں، یہ جائز نہیں ہے. لیکن مان لیا. اب مکہ کرم میں کون بیٹھا ہوا؟ حدود حرم کے اندر کوئی غیر مسلم جا نہیں سکتا. حدود حرم کے اندر غیر مسلم جا نہیں سکتا اور وہاں بھی بلاسٹنگ کی گئی. اس سے بڑا الحاد اور کیا ہوگا؟ اور وہاں کوئی چوری کرے، وہاں کوئی زناکاری بدکاری کرے، وہاں کوئی بھی برا کام سر انجام دے. اور سب سے برا گناہ کون سا ہے؟ سب سے برا گناہ، سب سے اکبر کبیرہ گناہ شرک ہے. مکہ میں رہ کے شرک کرے، مکہ میں ہوتے ہوئے شرک کرے، بدعات کا ارتکاب کرے. ہمارے پاک و ہند کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے جو خاص طور پر حرم کے اندر اور خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر بھی بدعات سے اور شرک سے بات نہیں آتی. میں کئی مرتبہ ایک بات کیا کرتا ہوں، لگے ہاتھوں میں ذکر کر دوں. آدمی سفر سے آیا اور ظاہر ہے کہ تھکا ہوا ہوتا ہے آدمی، سفر ہے، آب و ہوا بدل گئی، کہاں لاہور، کہاں مکہ، کہاں دہلی، کہاں مکہ. آیا تو کچھ طبیعت ناساز ہے اور عمرہ کیا، تھکا ہوا ہے، پاس بیٹھ کے گھر میں فون کرتا ہے، کہتا ہے بیٹا ایک بکرا داتا دربار چڑھا دینا، میری طبیعت ذرا خراب شراب رہتی ہے. کیا خیال ہے، یہ شرک ہے یا نہیں؟ کہاں بیٹھ کے کر رہا ہے؟ مکہ میں نہیں، حرم کے اندر بیٹھ کے. اتنا بڑا الحاد شرک، اور وہ بھی مکہ میں، مکہ کے بھی خاص ایریا حرم مقدس کے اندر. داتا دربار چڑھا دو، ادھر نظام الدین اولیاء چڑھا دو، بنگلہ دیش میں پتہ نہیں کیا کیا نام ہوں گے. تو شرک ہو، بدعت ہو یا کوئی بھی کبیرہ گناہ ہو، حتیٰ کہ کوئی بھی گناہ ہو، اس کا حدود حرم کے اندر. اور بعض اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ حدود حرم کے اندر رہتے ہوئے برائی کی نیت کر لے تو لکھ لی جائے. حالانکہ عام اصول یہ ہے کہ برائی کا جب تک ارتکاب نہ کرے نہیں لکھی جاتی، لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ حدود حرم کے اندر بھی صرف نیت کر لے، ہے حدود حرم کے اندر صرف نیت کر لے برائی کا، اس کی برائی لکھی گئی. اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس کے درمیان رکھے، کیونکہ حدیث موجود ہیں کہ جب تک کوئی ارتکاب نہ کرے اس وقت تک برائی لکھی نہیں جاتی. تو انہوں نے کہا کہ نیت عام سی نیت نہیں کی، اس نے پکا ارادہ کر لیا، عزم بالجزم کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن مجبوراً کر نہیں پایا تو اس کو گناہ لکھا جائے گا. حدود حرم کا اتنا احترام ہے کہ وہاں اپنے آپ کو بہت بچا کے رکھنا چاہیے. کوئی چھوٹا بڑا کسی قسم کا گناہ جو ہے وہ سرزد نہ ہو، تاکہ اس آیت کی جو وعید ہے اس میں کہیں مبتلا نہ ہو جائیں. اللہ نے فرمایا کہ یہاں سارے برابر ہیں. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو الحاد ظلماً بے رہ روی اختیار کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں. نُذِقْهُ ذَاقَ يَذُوقُ کا معنی چکھنا اور عذاقَ يُذِيقُ کا معنی چکھانا. اللہ تو چکھائے گا نا، فرمایا کہ اسے دردناک عذاب چکھایا جائے گا. آگے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا تذکرہ ان کے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے حوالہ سے اور ان کے دیگر جو اللہ رب العزت کی طرف سے ذمہ داریاں اور فرائض اللہ نے مقرر فرمائے تھے، اس سلسلے میں بات آئے گی جو کہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اصلاح عقیدہ کا درس شروع کرنے سے پہلے اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو اسی حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے۔ یہ حرم اور حرام میں کیا فرق ہے؟ مسجد حرام لکھا جاتا ہے، مسجد الحرام۔ حرم اور حرام ایک ہی طرح کے لفظ ہیں، اصل میں معنی ہوتا ہے حرمت والا ہونا۔ حرم بھی حرمت والا ہے، مسجد حرام کہیں گے تو اس کا معنی بھی حرمت ہے، اور جو حرام حرام کے معنی میں ہے، حلال کے برعکس معنی وہاں بھی وہی ہے۔ اس کو کھانے سے منع کر دیا گیا۔ ایک چیز ہوتی ہے حرمت کسی کی نجاست کی وجہ سے، جیسے خنزیر ہے وغیرہ وغیرہ، کتے کا گوشت ہے، بلی کا گوشت ہے۔ بلی کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ اور بلی کا جھوٹا پاک ہے، وہ کھا پی سکتے ہیں، لیکن بلی کا گوشت حرام ہے۔ ایک لطیفہ میں نے ذکر کیا تھا، کبھی آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ کئی لوگوں کو یاد ہوگا۔ میں نے ایک پروگرام دیا ام القوین ریڈیو سے، اور الحمدللہ وہ پروگرام جو ہے وہ کتابی شکل میں چھپ کے آ گیا ہے۔ کتاب میں شاید میں نے وہ لطیفہ ذکر نہیں کیا، کیونکہ میں نے جو پروگرام تھا وہ دے دیا۔ وہ آج الحمدللہ 3 جلدوں میں چھپ کر فقہ الصلاح کے نام سے کتاب جو ہے وہ موجود ہے۔ وہ کتاب الطہارت ابھی چل رہی تھی، وضو کے طہارت کے مسائل، کن کن چیزوں کا جھوٹا پاک ہے، ناپاک ہے، مسلمان کا، کافر کا، جانوروں کا۔ تو اسی زمن میں نے ایک بات کہی کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ اس کے تھوڑے عرصے کے بعد دبئی میں سونا پور ایک جگہ ہے، وہاں میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا۔ 6 مہینے میں ایک جمعہ میں وہاں پڑھا کے آیا کرتا تھا۔ تو مسجد سے نکلے، ساتھ ہی مولانا جو مسجد کے اصل خطیب ہیں، مولانا عبدالرحمن عارف حفظہ اللہ، ہمارے ساتھی بھی ہیں جامعہ سلفی فیصل آباد کے۔ تو ان کے مکتبہ میں، لائبریری میں جا کے بیٹھ کے، بڑی لائبریری، اسی میں کھانا وغیرہ بھی تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ریڈیو سے کہا ہے کہ بلی حلال ہے، آپ نے کہا ہے کہ بلی حلال ہے۔ میرے تو ایک دم کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن فوراً مجھے بات جو ہے نا کچھ سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہا کہ آپ کا ایک بڑا فین ہے دبئی میں، وہ ریڈیو بھی سنتا ہے پابندی سے، اور قلم پینسل لے کے بیٹھتا ہے اور نوٹس بھی لیتا ہے۔ یہ بات اس نے کہی ہے، گویا کہ اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ میری کہی ہوئی نہیں، لیکن بالکل قریب تھوڑا سا سمجھنے میں اس کو فرق ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میرا آن ریکارڈ رائٹنگ میں بھی موجود ہے اور وائس کے طور پر ریکارڈنگ بھی موجود ہے، آج بھی ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہے، فقہ الاسلام کے نام سے، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں سر۔ بلکہ یہ 3 جلدوں والی جو کتاب کہہ رہا ہوں مکمل الحمدللہ اس میں موجود ہے۔ میں نے کہا کہ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں آپ، میرے پاس لکھا ہوا اسکرپٹ بھی موجود ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ بلی حلال ہے، میں نے کہا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ اب جو آدمی اپنے پاس نوٹس لکھتا ہے، وہ ہنٹس لکھتا ہے اپنے حساب سے، وہ پوری تقریر تو نوٹ نہیں کرتا نا، ایک جملے میں اس کو جو سمجھ آیا اس نے وہ اس میں کور کرنا ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ لکھے بلی کا جھوٹا پاک ہے، اس نے کہیں لکھ دیا کہ بلی حلال ہے۔ تو کبھی کبھی اتنا لمبا چوڑا مسئلہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ بلی، کتا، خنزیر جو حرام ہے، ان کی حرمت ہے نجاست کی وجہ سے، لیکن انسان کا گوشت بھی حرام ہے۔ تو اس کا کیا کریں گے؟ کیا انسان بھی نجس ہے؟ نہیں، انسان نجس نہیں ہے، حتیٰ کہ کافر بھی نجس نہیں ہے۔ کافر کی نجاست حکمی نہیں کہ کافر کو ہاتھ لگ گیا تو آپ کا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ کافر کی نجاست جو ہے وہ حکمی کی بجائے مانوی ہے۔ مانوی اور حکمی کا فرق یہ ہے کہ مثال کے طور یہ کہیں کہ یہ موبائل ہے، یہ نجس ہے، اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ ناپاک ہو گئے، جیسے نجاست عام ہے، غلاظت ہے۔ اور ایک ہے کہ کوئی چیز اصلاً تو ہاتھ لگانے سے نجس نہیں، لیکن اندر سے وہ نجس ہے۔ اب مشرک اور کافر کا چونکہ عقیدہ گندا ہوتا ہے، اور عقیدہ کا جسم تو نہیں ہے نا، عقیدہ اس کے دل میں ہے، وہ نظریات ہے۔
اس کا عقیدہ نجس ہے، لہذا اس کو نجس قرار دیا گیا، نجس عین نہیں، نجس حصی نہیں، نجس معنی، یعنی اندر اندر سے وہ نجس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کے عیسائی آئے تو انہیں مسجد میں بٹھا کے ان کے ساتھ سارا معاملہ چلتا رہا، اور جب وہ نہیں مانے تو بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آؤ مباہلہ کر لو، تم اپنے بال بچے لے آؤ، ہم اپنے بال بچے لے آتے ہیں اور یہاں مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلے کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں نا، مباہلے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ قسم کھائیں کہ ہم سچے ہیں، اگر جھوٹے ہیں تو تمہاری زندگی میں ہم ذلت ناک موت مر جائیں، اور ہم بھی قسم کھاتے ہیں۔ عیسائی بھاگ گئے، انہیں معلوم تھا کہ یہ تو سچے ہیں، وہ عیسائیوں نے مباہلے سے فرار اختیار کیا، نکل کے کہنے کا مقصد، اور یہی مباہلہ مولانا ثناءاللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ اور مرزا غلام احمد قادیانی میں ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی مولانا ثناءاللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ کے مباہلہ کے نتیجہ میں لیٹرین میں گر کر مرا۔ ذلت ناک موت ہے یا نہیں؟ ایک آدمی لیٹرین میں جہاں سارے گھر والوں کا کچرا پڑا ہوتا ہے وہاں گر کے مرے گا تو یہ ذلت ناک موت ہے، اور مولانا ثناءاللہ امرسری 10 سال بعد میں زندہ رہے۔ یہ تھا مباہلہ، عیسائیوں کو مسجد میں بٹھایا، اگر وہ نجس ہوتے تو مسجد میں کیوں بٹھایا جاتا؟ کسی گھر میں بٹھایا، جنگل میں بٹھایا جاتا۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جو کہ یمامہ کے حاکم تھے، مشرک تھے، ان کو پکڑ کے لا کے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا گیا۔ اگر مشرک حصی طور پر نجس ہوتا تو اس مسجد کی بجائے کسی درخت کے ساتھ، کھجور کے درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ مسجد میں ستون کے ساتھ، مسجد جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، ستون کے ساتھ باندھا گیا اور 3 دن باندھے رکھا، اور باقاعدہ سوال جو تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ تو یہ نجاست جو ہے یہ حصی ہوتی ہے، مانوی ہوتی ہے، حصی نہیں ہوتی۔ گویا کہ کافر جو ہے وہ بھی نجس نہیں، لیکن اندر اندر سے وہ مانوی طور پر نجس ہے۔ انسان کا گوشت حرام اس لیے نہیں کہ یہ نجس ہے، بلکہ انسان کا گوشت اس لیے حرام ہے کہ یہ حرمت والا ہے، عزت و احترام والا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت عزت بخشی نا، پوری کائنات میں جو کچھ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت سے نوازا۔ اس کی عزت جو ہے وہ اس بات کو لازم تھی کہ اس کا گوشت حرام ہوتا، نہیں تو جیسے فلپینی کھا جاتے ہیں بندہ، سنا ہے کبھی یا نہیں؟ یہ واقعات یہاں بھی رونما ہوئے، پکڑے گئے باقاعدہ۔ تو اگر ایسا ہوتا تو جو بھی چاہتا کسی کو بھی پکڑتا، اور اس نے کیا کرتے ہیں، شوی کرتے ہیں، باربیکیو لگایا ہوتا کسی آدمی کا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس کے شرف اور اس کی تکریم کے حوالے سے حرام قرار دیا کہ اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ اصل معنی ہے حرمت والا، حرام اور حرم، مسجد حرام حرمت والی اور حرم پاک حرمت والا علاقہ، معنی جو ہے وہ وہی جا کے ٹھہرتا ہے، حرمت والا، عزت والا اور احترام والا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ گزشتہ درس میں ہم نے کچھ ذکر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا، اپنے شہر مکہ، اپنے جزیرہ عرب، اپنے حجاز، پورے جزیرہ عرب سے شرک کا نام و نشان مٹا دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس سے آگے بڑھے اور انہوں نے جزیرہ عرب سے باہر نکل کر کہاں کہاں تک اسلام کا جھنڈا لہرایا اور شرک کا معاملہ ختم کر دیا۔ لیکن جیسے جیسے پھر معاملہ مسلمانوں میں کمزوری آتی گئی، شرک جو ہے وہ دوبارہ
پلٹنا شروع ہو گیا۔ ایک وقت آیا کہ اس حجاز میں پھر شرک شروع ہو گیا۔ حجاز میں باقاعدہ قبریں بن گئی تھیں اور پوجی جانے لگی تھیں۔ اللہ رب العزت نے پھر ایک مجدد دین کو پیدا کیا جو نجد میں، حجاز نہیں بلکہ نجد میں پیدا ہوئے، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے نئے سرے سے ان قبروں کا صفایا کروا دیا جن کی پوجا کی جایا کرتی تھی۔ درخت تھے، قبریں تھیں، شجر حجر جس کی بھی پوجا ہوتی تھی، انہوں نے حکومت کے ساتھ جوڑ میل کر کے، ہم دیکھیں کہ حکومت اور شریعت یہ دو چیزوں کا اتحاد ہوا۔ انہوں نے اس وقت الامام محمد بن سعود، امام محمد بن سعود کبیر جو ہیں پہلے بڑے ان آل سعود کے بڑے بزرگ، ان کے ساتھ مل کر معاہدہ کیا۔ یہ محمد بن عبد الوہاب اور وہ محمد بن سعود مل کر معاہدہ کیا کہ گورنمنٹ آپ چلائیں گے، شریعت ہم چلائیں گے، اور جہاں شریعت کو گورنمنٹ کی ضرورت ہوگی وہاں گورنمنٹ تعاون کرے گی، اور جہاں گورنمنٹ کو شریعت کی ضرورت ہوگی شریعت تعاون کرے گی، دونوں کے ساتھ مل کر چلیں گے۔ اور واقعتاً وہ سلسلہ آج سے 100 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ 100 سال تو ملک عبدالعزیز کو ہو گئے ہیں، وہ ان سے بھی بہت پہلے کے۔ اس وقت سے لے کر سعودی عرب میں شریعت اور حکومت دونوں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جتنے بھی دینی ادارے ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے یا ان کی اکثریت جو ہے وہ آل شیخ کے ہاتھ میں رہتی ہے، اور جتنی حکومت ہے وہ آل سعود کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں حاکم آل سعود، گورنر آل سعود، فلاں آل سعود، اور دارالفتاح آل شیخ، حج آل شیخ جو شیخ عبدالعزیز اس وقت مفتی عام ہیں، مفتی اعظم وہ بھی آل شیخ سے ہیں، اور اس کے بعد اس کے علاوہ مجلس شورا کا اس وقت جو چیئرمین ہے ڈاکٹر عبداللہ وہ بھی آل شیخ ہیں۔ اسی طرح وزارت شؤون اسلامیہ والاوقاف کے شیخ صالح عبدالعزیز وہ بھی آل شیخ، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ادارے، جگہ جگہ آپ کو دینی اداروں میں آل شیخ اور سرکاری اداروں میں آل سعود ملیں گے۔ اللہ رب العزت نے ایک خاندان یا بلکہ دو خاندانوں کو یہ عزت بخشی کہ جزیرہ عرب کو انہوں نے پھر سے شرک کی تمام علائشوں سے خالی کر دیا۔ اب اندر کہیں کوئی کرتا ہے تو اندر سے تو کبھی بھی نہیں روکا جا سکتا نا۔ ظاہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں کہیں کوئی قبرستان نہیں نظر آئے گا جس میں پوجا پاٹ چل رہی ہو، یا جس میں جا کے رسیاں باندھی جائے، یا جس میں کپڑے کے رنگ برنگے ٹکڑے باندھے جا رہے ہو۔ ہندو بھی باندھ رہا ہے، مسلمان بھی باندھ رہا ہے، لیکن سعودی عرب کے پورے حدود عربے میں 2000-3000 کلومیٹر مربع جو نظر آ رہا ہے، آپ کو کہیں ایسا کوئی مزار نظر نہیں آئے گا، کوئی دربار نظر نہیں آئے گا، کوئی پیر ایسا نظر نہیں آئے گا جو کہ شریعت کے خلاف چل رہا ہو۔ یہ ان دونوں خاندانوں کی محنت کی برکت سے ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور یہ لوگ مسلسل یہ سلسلہ جاری رکھے، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ پورے عالم جس جگہ تک صحابہ گئے، بعد میں تابعین گئے، مسلمان گئے، پورے علاقوں میں شرک کا صفایا کر دیا گیا۔ اور یہ آج ہمیں سعودی عرب دیکھ لیں کتنا کچھ بھی ہو گیا ہے، لیکن سعودی عرب میں آج بھی کوئی مزار نظر نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کہنے والے جو ہیں جن کی پتہ نہیں فطرت میں کیا کبڑی نظام آ گیا، قبولی نظام، وہ کہیں گے حضرت خدیجہ کا مزار۔ آپ نے کہیں کسی نے دیکھا حضرت خدیجہ کا مزار؟ اخبارات میں اور یہ جو واٹس ایپ ہے اور کیا کیا بلائے ہیں، فیس بک ہے، ان سب کے ساتھ وہ مزار لکھیں گے، جبکہ وہاں سادہ قبریں ہیں، کوئی مزار، کوئی دربار، کوئی چیز نہیں۔ باہر والے دنیا کو کیا معلوم ہے؟ آپ تو دیکھتے رہتے ہیں نا قبرستان یہاں کے، باہر والا تو سمجھے گا جب مزار لکھا ہے تو اس کے اندر سعودی عرب میں مزار ہوں گے۔ اپنے آپ کو بلا وجہ کا وزن دینے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مزار، حضرت آمنہ کا مزار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا مزار ثابت کر دیں گے پہاڑوں میں جہاں سوائے پتھروں کے کچھ ہے نہیں۔ اسی طرح مختلف نام لیں گے۔ میرا خیال ہے یہ تو ابو لہب کا مزار کہنے سے بھی باز نہ آئیں اگر ان کے بس میں ہو، لیکن وہاں سے ابھی یا پچھلے مہینے میں بڑا نام آیا ان کا،
ابو لہب کا بڑا نام لیا گیا، کہا گیا کہ انہوں نے آپ کی ولادت پر عید میلاد منائی۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ ابو لہب نے عید میلاد منائی تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ابو لہب نے اپنی کنیز کو آزاد کیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے بھتیجے کی ولادت پر خوشی منائی اور بھتیجے کی رسالت پر گالیاں دی۔ جب پہلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا تو سب سے پہلا گالیاں بکنے والا کون تھا؟ یہی ابو لہب۔ اس نے کہا تھا تب من لگا، تو تباہ ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب یہ کس آدمی کی سنت لے کے تم چلنا چاہتے ہیں؟ اب جب دلائل میں لاتے ہیں تو یقین جانے بعض دفعہ لگتا ہے کہ ان مولویوں کا دماغ ہی چل گیا ہے۔ ابو لہب کی سنت کو لے کے تم چلو کہ ابو لہب نے یہ کیا تھا۔ پھر ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ایک مرتبہ یہ کر دیا اور اس کے بعد 40 سال دوبارہ نہیں کیا، پھر 23 سال پھر نہیں کیا۔ جب وہ موت کے منہ میں گیا اس وقت تک دوبارہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے کبھی ایک مرتبہ ہو گیا، چونکہ اس نے تبھی خوشی منائی تھی۔ ہمارے یہاں تو ابو لہب کو بھی لے اٹھیں گے کیونکہ ہمارا کوئی نہ کوئی راستہ نظر آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد کے بارے میں کہا جائے تو نہ صرف یہ کہ میلاد کا ذکر تو ملے گا، آپ سے بھی ملے گا، صحابہ سے بھی ملے گا، تابعین تبع، عید کا لفظ کہیں نہیں ہے۔ یہ پہلے 400 سالوں کی کتابوں میں نہیں، 400 سال کے بعد 607ویں صدی میں آ کر یہ آہستہ آہستہ عید اور احتفال کے لفظ آنے لگے۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ چونکہ عادی ہیں وہ بنا لیتے ہیں یہ فلاں کا مزار ہے، یہ فلاں کا مزار ہے، اور یہاں سوائے قبرستان 7 ایسا قبرستان، یہاں اور کسی کا مزار تو کیا ہوگا؟ یہاں تو ابھی کل ملک فہد فوت ہوئے ہیں، آپ سارے لوگ جانتے ہیں۔ ان کے بعد ملک عبداللہ فوت ہوئے۔ کسی نے کبھی سنا ہو کہ کچھ 4 اینٹ بھی لگائی گئی ہو؟ یہاں تو حاکموں کی قبروں میں مزار نہیں ہے، عام لوگوں کی قبروں میں یا نیک درویش لوگوں کی قبروں میں مزار کیسے نظر آئیں گے؟ ملک فہد کے فوت ہونے پر سادہ سی اسٹریچر ٹائپ چارپائی پہ ڈال کے اوپر بشت براؤن کلر کی، آپ نے وہ جنازہ جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، عام سے جیسے کوئی عام آدمی فوت ہوتا ہے اسی طرح اٹھا کے قبرستان میں رکھا، قبر میں داخل کیا، قبر کو بند کر دیا۔ سادہ قبر دنیا بھر نے دیکھی، اور ان دنوں بڑی مشہور خبر آئی تھی کہ اس انداز کا جنازہ دیکھ کر بہت سارے کافر مسلمان ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دین ہے تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے چند گنے چنے بادشاہوں میں سے یہ بادشاہ تھے، مال و دولت کے اعتبار سے۔ آج حالات کچھ کم ہوئے ہیں، لیکن اس وقت سعودی عرب بڑی اعلیٰ پوزیشن میں تھا۔ اس کے باوجود وہاں کوئی خرچہ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ متاثر ہوئے کہ یہ ہے دین، یہ ہے اصل بات کہ بادشاہ بھی اسی طرح کیا جس طرح کے عوام جاتے ہیں، عام جاتے ہیں۔ لہذا یہاں سعودی عرب میں کوئی مزار، کوئی دربار، کوئی چیز نہیں ہے، اور ان دونوں خاندانوں کی محنتوں سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرف عطا کیا کہ انہوں نے پورے علاقے کو پھر سے صاف کر دیا۔ اور اب بھی اگر کہیں کوئی سر اٹھانا چاہے، جیسا کہ ہمارے پاکستان انڈیا کی کچھ پارٹی ایک ہی ہے، وہاں ہو یہاں ہو، وہ ایک ہی پارٹی ہے، وہی چارہ کرتے ہیں کہ مکہ مدینہ کو کھلا شہر قرار دو تاکہ ہم بھی یہاں جا کے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہہ سکیں، کیونکہ ان کے مولوی اپنے ملک میں تو شروع ہو گئے ہیں، یہاں آ کے کہنا چاہتے ہیں لیکن یہاں کہنے کے لیے ان کو وقت نہیں مل رہا۔ پھر موقع و موقع آپ دیکھتے ہیں کہ حالات بدلتے ہیں، کبھی کوئی حالات آ جاتے ہیں، کبھی کوئی آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ تابعین کے زمانے میں شرک ختم ہوا، پھر پلٹ آیا، پھر آج سے صدیوں پہلے شیخ الاسلام نے ختم کیا، اور ابھی تک الحمدللہ سعودی عرب حجاز مقدس پورے میں پوری طرح امن امان ہے، کوئی اس قسم کی برائی جو ہے وہ یہاں داخل نہیں ہوئی۔ لیکن ان برائیوں کو کبھی بھی سر اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے، اور گورنمنٹ کا اور عوام کا یہ فرض ہے کہ جب بھی شرک سر اٹھائے اس کا سر کچل دے، جہاں بھی بدعت سر اٹھائے بدعت کا سر کچل دیں، نہ یہ پودا بڑھنے پائے، نہ عوام الناس کے لیے یہ تکلیف اور مشقت کا باعث بنے۔ اور اللہ رب العزت نے
جب ان لوگوں نے جب بھی لوگوں نے توحید کے عقیدے کو چھوڑا، شرک کی طرف اپنے آپ کو بڑھایا، اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو پکڑا، اور اللہ رب العزت کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان کی جو پکڑ ہوئی تو پکڑ کیوں ہوئی؟ ان کی کوتاہی، ان کی غلطی، ان کے گناہ کے نتیجہ میں، اور اللہ رب العزت نے ان پر اب جب دشمنوں کو مسلط کیا تو بھی ان کے قائد کی کمزوری کی وجہ سے۔ ابھی اس وقت دنیا کے کئی ملک آپ کے سامنے ہیں کہ دشمن مسلط ہے۔ سوریا میں دشمن مسلط ہے، مسلمانوں پر، اہل سنت پر صفوی مسلط ہیں۔ عراق میں شیعہ سنت پر مسلط ہیں۔ یمن میں اہل سنت پر شیعہ مسلط ہیں۔ ایران میں ہے ہی صرف کہ صرف شیعہ، اہل سنت کا وہاں نام و نشان مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ پورے ایران میں کسی جگہ بھی اہل سنت کی مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ گرجے موجود ہیں، عیسائیوں کے معبد گرجے موجود ہیں، یہودیوں کے عبادت خانے موجود ہیں، آتش پرستوں کی چیزیں جو بھی ہیں وہ موجود ہیں، ہر کسی کا عبادت خانہ موجود ہے سوائے اہل سنت کی مسجد، اس کی اجازت نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بلا وجہ بھی نہیں پکڑتا، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور یہ بھی معنی نہیں ہے کہ ہر کوئی گناہ میں مبتلا ہوگا تبھی پکڑا جائے گا۔ ہمارے ایک پنجابی میں مثال دیتے ہیں کہ کبھی کبھی کماد کے ساتھ ڈیلا بھی پس جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، یہ تو معروف ہے یہ گیہوں کے ساتھ، گندم کے ساتھ گھن، حالانکہ گھن کا آٹا تو نہیں بنتا نہ گھن کھانے کے لیے ہوتا ہے، مٹی ہے۔ اسی طرح کماد کے ساتھ ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، آدھے کماد تک وہ پہنچ جاتا ہے، اس کو ڈیلا کہتے ہیں۔ کماد کے ساتھ ڈیلا بیلنے میں بھی چلا جاتا ہے، بیلنا جہاں سے رس نکلتا ہے، یہ گنا گیا ساتھ وہ بھی گیا، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے والے کچھ لوگ ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں تو پورے علاقے کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ایک لشکر بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا، اب یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک ہے، اور وہ بہت بڑا لشکر ہوگا اور راستے میں وہ پکڑا جائے گا، اس میں کئی ایسے لوگ ہوں گے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اس سارے لشکر کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، جبکہ اس میں کچھ تو حملہ آور ہونے والے مجرم ہیں اور کچھ وہ ہیں جو حملہ آور نہیں ہونے چاہتے، وہ تاجر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کافی بڑا کارواں ہے، پرامن طریقے سے ہم چلے جائیں گے، وہ شامل ہو گئے۔ کوئی عام مسافر ہیں، نیتیں صاف ہیں لیکن ان کے ساتھ شامل ہو کے آ رہے ہیں، سارے کے سارے زمین میں دنسا دیے جائیں گے، ایک آدمی بچے گا جو خبر دے سکے کہ تمہارے لوگوں کا کیا حال ہوا۔ کیا یہ سارے کے سارے ایسے دنسائے جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے؟ تو نبی سے فرمایا کہ نہیں عائشہ، اللہ رب العزت ان کی نیتوں پر اٹھائے گا، ان کو اٹھائے گا ان کی نیتوں پر۔ جو جرم کی نیت سے جا رہا تھا وہ مجرمانہ کٹہرے میں کھڑا ہوگا، اور جو تجارت کے لیے عام سفر کو پرامن سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ نکلا ہے وہ اسی انداز سے اٹھایا جائے گا، اس پہ کوئی سزا وغیرہ نہیں ہوگی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی جرائم تھوڑے لوگ کرتے ہیں، پکڑے کے سارے ہی جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ جب کسی قوم پر، کسی ملک پر دشمن کو مسلط کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس قوم پر ایسے ہی مسلط کرتا ہے، یقیناً وہاں کچھ لوگ اتنے گناہوں میں مبتلا ہوں گے، وہاں کچھ کام ایسے کیے جا رہے ہوں گے جو شریعت اسلامیہ کے سراسر خلاف ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو مسلط دشمنوں کو ان پر مسلط کیا گیا وہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں، ان کے اپنے کردار کے نتیجہ میں ہے، جیسا کہ ہمارا وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، بندوں میں کچھ چیزیں ایسی آ چکی ہیں جن کے نتیجہ میں وہ پکڑے جاتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قوم ہے اس میں ایک برائی آ چکی ہے، اللہ رب العزت اس قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا، کب تک؟
حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اپنی حالت کو وہ خود بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک قوم میں شرک آ گیا، ایک قوم میں بدعت آ گئی، ایک قوم مقہور مظلوم ہو گئی، دوسروں کے زیر تسلط آ گئی۔ اب وہ بیٹھ کے مسجد میں دعا کرے، یا اللہ ہم سے دشمن کو دور کر دے اور باہر نکلنے کی ضرورت نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نظام دے دیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کسی قوم کی حالت کو اللہ نہیں بدلے گا حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے کرتوت نہ بدلیں۔ ما بانفس کا معنی جب وہ اپنی اصلاح خود نہ کریں، اپنے اندر تغیر تبدیلی خود نہ لائیں، اللہ نہیں انہیں کرے گا۔ اللہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے نظام بنایا ہے کہ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے نتیجہ میں یہ ہوا ہے، اب اپنے آپ کو سنوارو، حالات خود سنور جائیں۔ اپنے آپ کو تم سنوارو، اپنے عمل کو خود سدھارو، اور تمہارے حالات، تمہارے ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق سدھار دے گا۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، بالکل اسی آیت کا مکمل ترجمہ۔ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے آپ بدلنے کا۔ بالکل ان الفاظ کا مکمل ترجمہ ہے کہ اللہ نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی جب تک اس قوم کو اپنے حالات بدلنے کا خود خیال نہ ہو، یعنی خود خیال نہ کرے، خود کوشش نہ کرے، اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اور یہ مولانا حالی، اقبال نہیں، یہاں اردو کتاب میں لکھا ہوا ہے، اردو کے شاعر مولانا حالی نے اس مفہوم کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کہ یہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے شعر میں لکھا ہوگا، ترجمے میں ڈالا ہے، یہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اقبال نے کہا ہے یا مولانا حالی نے کہا ہے، بہرحال یہ اس آیت کا مکمل ترجمہ ہے۔ مسلمانوں پر عوامی سطح پر اور حکومتی سطح پر یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کریں، جو ہو گیا سو ہو گیا، صرف مخلصانہ صرف اللہ کی بات کریں، فرائض ادا کریں، محرمات سے بچیں، یعنی جو فرض ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہے، وہ ادا کریں، اور جتنے محرمات ہیں، جو گناہ ہیں، اور گناہ تو بے شمار ہیں۔ علامہ ابن حجر حیثمی کا ذکر میں نے شاید یہاں کیا تھا اس مرکز میں۔ علامہ ابن حجر حیثمی ایک بہت بڑے واعظ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، لیکن محدث ہونے کے حوالے سے وہ ذرا تھوڑے چھوٹے درجے کے ہیں۔ ان کی کتاب ہے الزواجر، الزواجر عن اقتراف الکبائر، کبیرہ گناہوں پر مشتمل کتاب ہے، 2 جلدیں ہیں، بڑی تختی کی کتاب ہے جس کی 2 جلدیں ہیں، تقریباً یہ تختی ہے اس کی، اور اس سے بڑی بڑی 2 جلدیں ہیں جس میں تقریباً 700 کبیرہ گناہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الکبائر کے نام سے، اس میں انہوں نے 70 کبیرہ گناہ ذکر کیے۔ اب 70 کبیرہ گناہوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر سب نے شرک کو شمار کیا، کبیرہ بھی وہی، بڑے سے بڑا بھی وہی، سب سے زیادہ خطرناک بھی وہی، مہلک۔ اجتنبوا السبع الموبقات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہے، 7 مہلک گناہوں سے، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ وہ 7 جو ہیں ان میں سے بھی پہلا شرک ہی ہے۔ تو یہ جتنے بھی گناہ ہیں ان سے، محرمات سے اپنے آپ کو بچائیں، فرائض پر عمل کریں، اور اس سلسلہ میں ایک دوسرے کا تعاون بھی کریں اور ایک دوسرے کو تلقین بھی کریں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، دعوت کے میدان میں حق کی وصیت کریں ایک دوسرے کو کہ حق کہنا، حق ماننا، حق پہ چلنا، اور حق کہنے، ماننے اور چلنے پر مصیبتیں آئیں گی۔ اب وہ اہل ایمان کے لیے امتحان ہوتا ہے دنیا میں، اور اہل عصیان کے لیے وہ دنیاوی سزا ہوتی ہے، جزائے عاجل، جو فوراً اللہ پتہ لے۔ اب بندہ دعوت و ارشاد کے میدان میں کام کر رہا ہے، آدمی اٹھا اور اس کے شور مچانا شروع کر دیا، پاورفل آدمی ہے، باہر جا کے کچھ مارن پیٹن ہو گیا، یہ دعوت کے میدان میں تکلیف آئی نا۔ اب اس تکلیف کو اللہ کی طرف سے امتحان سمجھے اور اس پر صبر کرے۔
اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ دعوت و ارشاد کا سلسلہ جو ہے یہ بہت مفید رہتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دعوت و ارشاد اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے. اگر ہم یہ چاہیں کہ دعوت و ارشاد ہماری مرضی کے مطابق چلے، یعنی جیسے میں چاہوں ویسے ہی دعوت دوں، تو لڑائی بڑھے گی، اختلافات اور شر کم نہیں ہوگا. آپ اٹھے اور کسی کو جا کے دعوت دینا چاہیے، دیکھا کہ یہ مشرک ہے، آپ نے جانتے ہی گلے پڑ گئے کہ کیا تم ایسی اور ایسی تمہاری شرک کرتے ہو اور تمہارے گاؤں میں رہتے ہو، وہ گاؤں چھوڑ دے گا، شرک نہیں چھوڑے گا. اور اگر جا کے اس کو احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، با اخلاق انداز سے کہیں کہ بھائی یہ کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اللہ نے منع، یعنی بہتر مخلصانہ انداز اختیار کرے، یقیناً اس کا فائدہ. دعوت و ارشاد کے میدان میں دل میں خلوص ہو کہ اللہ اس بندے کو اس برائی سے پاک کر دے، دل میں خلوص ہو دعا کے ساتھ، اور زبان پر چاشنی ہو دعوت کے ساتھ. زبان پہ چاشنی نہیں بلکہ زبان جو ہے وہ آگ اگل رہی ہو، آنکھوں سے بھی شعلے اگل رہے ہوں، اور آپ کے دل میں بھی غصہ ہے، اس کے ساتھ بلائی جو ہے وہ نیت میں تو ہے، لیکن ظاہر میں آپ ایسا کر رہے ہیں کہ توڑ پھوڑ کر دیں گے. یہ طریقہ اسلام کو پسند نہیں ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت و دانائی، دانش مندی سے. حکمت و دانائی کیا ہے؟ ڈنڈا لے کے نہیں، جیسا آدمی ہے اچھے طریقے سے. اور والموعظۃ الحسنہ کا معنی ہے خیر خواہی، اچھی خیر خواہی. آپ کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ یا اللہ مشرک مر گیا تو آگ میں جلے گا، یا اللہ اس کی آخرت اچھی کر دے، دنیا میں اس کو شرک سے بچا لے. نیک نیتی کے ساتھ آپ دعوت دیں گے تو انشاءاللہ یہ دعوت کامیاب ہوگی، اور وہ شرک کے اڈے، بدعت کے جتنے بھی اڈے ہیں ان کو بند کرنے میں انشاءاللہ مدد دے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اپنے عقیدے کو سنوارنے سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عقیدے پر رکھے اور صحیح ایمان پر ہماری موت آئے. اس سلسلہ میں جو اقدام کرنے ضروری ہوتے ہیں ان کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے درس میں آئے گی، اس پہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کرنے کا موقع دے. کوئی بات ہے ایسی پوچھنے والی تو پوچھیے. دفتر میں کچھ لوگ نان مسلم ہوتے ہیں، کرسچن وغیرہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے دبئی میں یا یورپ والی سائڈ پہ، جن سے آپ روزانہ کی بنیادوں پر رابطہ رہتا ہے. اب وہ سال کے آخر میں وہ میسج بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، کال کرتے ہیں نیو ایئر وش کرنے کے، کس طرح سے جواب دینا چاہیے؟ آپ کے تعلقات اچھے ہیں ان کے ساتھ، آپ ان کو جواب میں خاموشی اختیار کریں. خاموشی بہت ساری چیزوں کا علاج ہے، خاموشی میں بڑی برکتیں ہیں. وہ ہیپی نیو ایئر کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس کو سمجھائیں کہ ہیپی نیو ایئر ہمارا نہیں ہے. ابھی آج کل میں کیا کیا جائے، ابھی کل جمعہ تھا، جمعے کے اردو نیوز روشنی میں آپ نے دیکھا ہوگا میرا مضمون بھی انہوں نے چھاپ دیا میری اطلاع کے بغیر. کچھ اور مولویوں کو چھاپ دیا، نیو ایئر کے حوالے سے چھاپ دیا، جبکہ میرا مضمون اور وہ مضمون سارے صحیح ہیں. لیکن یہ محرم کے شروع میں آنے چاہیے تھے، نہ کہ جنوری کے شروع میں. تو یہ مولویوں کی کچھ، وہ اصل میں جو چھاپنے والے ہیں وہ کتنے بڑے مولوی ہیں وہ ہم تو جانتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر سامنے والا سمجھنے کی پوزیشن میں ہے تو اسے سمجھائیں کہ بھائی یہ اچھا نہیں ہے. عیسائیوں کا سال ہے، عیسوی کیلنڈر مشہور ہیں. تو اگر کسی کے دل میں نئے سال کی خوشی پر کچھ کہنا ہی ہے، اولن تو جائز نہیں، ثابت نہیں، کہنا ہی ہے تو کم از کم اپنے سال پہ رکھو، لوگوں کے سال پہ کیوں کہتے؟ یکم محرم پہ اگر کوئی ہیپی نیو ایئر کہے تو شاید آدمی گوارا کر لے، جائز نہیں لیکن گوارا کر لے. علامہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز سے کہا کہ آپ کو کسی نے کہا ہیپی نیو ایئر، یعنی کل عام وانتم بخیر، جو عربی میں ہے وہ ہیپی نیو ایئر تو عربی میں ہوتا ہی نہیں. کہا اس نے کل عام وانتم بخیر، کل سنہ وانتم طیب. کہتے ہیں کہ آپ اس کو برا بھلا نہ کہیں،
آپ کسی کے لیے آغاز نہ کریں، کسی کو نہ کہیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا ہے تو کوئی مناسب سا کلمہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اس نے آپ کے لیے دعا کی ہے، تو آپ اس کو بہتر طریقے سے اوائڈ کریں کہ آپ اس کے لفظوں میں جواب دیں، بلکہ اس کے لیے دعا کر دیں، اور اگر وہ سمجھ سکتا ہے تو اسے سمجھا دیں کہ یہ طریقہ ہمارا نہیں۔ اب اس جنوری میں تو ہیپی نیو ایئر ہوتا نہیں، اور پھر میری کرسمس جو ہے، ہیپی کرسمس، میری کرسمس، وہ تو کہنا اور اس کا جواب دینا بالکل جائز نہیں، کیونکہ یہ سالانہ جو ہے نا مبارک، یہ تو محض منع ہے، اور ہیپی کرسمس، میری کرسمس وہ ہے میلاد عیسیٰ علیہ السلام، اس کے جواب میں یا کسی کو اپنی طرف سے یہ وشز بھیجنا جو ہمارے یہاں بڑا مقدس فریضہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ہم اس کو وش کرنے لگے ہیں، آپ اس کو وش کریں یا فش کریں، لیکن اس کو یہ الفاظ نہ کہیں۔ علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا اسی سلسلہ میں ایک فتویٰ کچھ عرصہ پہلے چھپا تھا، اور وہ اس سائز کا تقریباً پیپر تھا، بڑا خوبصورت، اور دونوں طرف وہ لکھا ہوا تھا بانٹنے کے لیے۔ تو اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ عیسائیوں کے اس موقع پر ان کے لیے یہ وشز بھیجنا جو ہے، یہ ان کی تصدیق کرنے کے مترادف ہے۔ گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ٹھیک ہو، عیسائی ہو، ہم بھی ٹھیک ہیں، مسلمان ہو۔ آپ عیسائی کو کہیں تم بھی ٹھیک ہو، یہ کفریہ بات ہے، یہ عام سی بات نہیں، یہ کفریہ فعل ہے۔ لہذا ابھی کل کی بات ہے، مسلمانوں کی طرف سے ہمیں لکھا ہوا آ رہا ہے، اب کیا کریں ان لوگوں کو؟ اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں، نہیں سمجھا سکتے خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی بہت بڑی زینت ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کان الکلام ذہب فالسکوت فضہ، اگر بات کرنا، ان کان الکلام فضہ فالسکوت ذہب، اگر بات کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے۔ اور چاندی سونے کا فرق، یہاں بات کرنا کہیں فرق ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، سونے سے بھی ضروری اور کہیں نہیں۔ ایسے موقع پہ اگر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ مفید ہوگی۔ ایک آدمی کا واقعہ، ہمارے ایک گاؤں کے فوت ہو گئے ہیں، بزرگ آدمی تھے، بڑی عمر کے، ہمارے والد صاحب کی عمر کے لوگوں میں سے تھے۔ وہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک ہمارے گاؤں کے پاس یہ نالا گزرتا ہے، اس کے اوپر سے پل نکلتا ہے، پل کے اوپر کہتے ہیں کہ سکھ نوجوان کھڑا ہے، چونکہ وہ زمانے کے ہیں جب سکھ ہندو سب تھے ادھر ادھر۔ سکھ نوجوان بڑا خوبصورت، بڑا روبدار، بڑی اس کی دیکھنے میں کہتے ہیں نا چھاپ اس کی بہت بڑی، ہر آدمی اس سے تھوڑا کترا رہا ہے، یہ اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا آدمی، وہ جب تک خاموش رہا ہر آدمی اس سے تھوڑا ڈرتا رہا۔ آہستہ آہستہ اسے وہاں کچھ زیادہ رکنا پڑا اور اسے بولنا پڑا۔ اب وہ بولنے لگا تو لوگوں نے اس کی تہبند بھی اتار دی، یعنی یہاں تک لے آئے کہ جیسے آدمی مذاق بنا دیتا ہے نا، اس کی تہبند بھی اتار دی کہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا، کیونکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھا لیکن مینٹل تھا تھوڑا سا۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ ایسی خام خواہ ڈرتے ہیں۔ تو خاموشی، اگر وہ مزید خاموش رہتا تو ظاہر کی عزت بنی ہوئی تھی اس کی، اب بولا تو بھانڈا پھوٹ گیا، وہ کیا کہتے ہیں چوراہے پر بھانڈا پھوٹ گیا، وہ ہے بھی چوراہا۔ تو ایسے موقع پر اگر آپ لوگ ان کو جوابی طور پر کچھ کہنا ہی ضروری سمجھتے ہیں تو دوسرا اچھا لفظ کہہ کے، جیسے آدمی دعا دے دیتا ہے، دعا دے تو اس بات کو اوائڈ کر دیں کہ میں نے اس کو وشز کے جواب میں وشز وہی بھیجی ہیں۔ اب ایک آدمی نے میری کرسمس کہا، اسے میری کرسمس نہ کہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے لیے دوسری دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے، آپ کو ایسی بات کہیں کہ اس کو تکلیف بھی محسوس نہ ہو، اور اگر ہو سکے تو اگر وہ سمجھدار ہوگا تو وہ سمجھ بھی جائے گا اس نے مجھے ہیپی یا میری کرسمس کیوں نہیں کہا۔ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ مستقل کانٹیکٹ میں ہے تو وہ ظاہر پوچھے گا کہ بھائی ہم نے تو یہ کہا، تو ہم نے کیا کہا، پھر اسے سمجھا دیں اس طرح انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا۔ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں نا کہ I pray Allah guide us to the
अच्छाई की तरफ जो है अल्लाह ताला वही बात है ना कि अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को हिदायत पर लाए, हिदायत अता फरमाए, हिदायत पर रखे, ईमान पर मोहता कुछ भी लफ्ज़ ऐसा मुनासिब, अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ी में, देसी अंग्रेज़ों को उर्दू में, जिसको जैसे आप मुनासिब समझें उस ज़बान में बात। अल्लाह ताला मुझे आप सब लोगों को नेक अमल